الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج او المعتمر فصافحه ومره ان یستغفر لك قبل ان يدخل بیتہ فانه مغفور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب تم حج کرنے والے سے ملو یا عمرہ کرنے والے سے ملو تو اس سے مصافحہ کرو اور اس کو کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے یا بخشش مانگے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیوں کہ وہ بخشا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیحین کی ہے۔ اس میں بھی بس یہ سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی ایک فضیلت پر یہ دلالت کرتی ہے۔ حج پر جانے سے پہلے بھی لوگ دعاؤں کی بہت التجا کرتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد چونکہ حج کے دوران اس کے گناہ معاف ہوئے ہوتے ہیں حدیث کے مطابق، اسی طرح عمرہ کرنے والے کی بھی۔ تو جو لوگ اس حاجی صاحب سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، تو جس طرح کی بھی دعا اس سے کرانا چاہیں تو بے شک کریں۔ بعض لوگ حج پر جانے والے کو کوئی سفید کپڑا یا کوئی چیز بھی دے دیتے ہیں کہ یہ وہاں سے زمزم میں بھگو کر لانا ہے، تو بھائی اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے اس کی۔ زمزم پینے سے شفا ملتی ہے، برکت اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے اور بہت بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے، تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ویسے عبث ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حج کے دوران کچھ لوگ صرف دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر نکیر فرمائی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو حج والا رکوع ہے سورۃ بقرہ کے اندر، یہ دعا وہیں پر آتی ہے۔ تو اس لیے دنیا بھی مانگنی چاہیے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، عافیت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، عزت کے ساتھ زندگی بسر ہو، اور آخرت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت، قبر، حشر، میزان، حساب کتاب، پلصراط، بخشش اور شفاعت، یہ سب چیزیں ہمیں حج کی برکت سے عطا فرمائے۔ یہ حج کے کچھ آداب ہیں، کچھ دعائیں ہیں اس دوران، اور یہ کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ جو حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث مبارکہ اس وقت کے لیے، یعنی جب حاجی حج کر کے گھر واپس آئے تو اس وقت جو لوگ ملاقات کریں تو وہ اس سے دعاؤں کی التجا کریں، جس طرح کی دعا چاہیں اس سے کرا سکتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے کہ وہ بخشش مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔